لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. احسن عمل کیا ہے جو ان لوگوں کے ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حق نہیں بھولتے. عبادت کے وقت کام چھوڑ دیتے ہیں، کام کو عبادت پہ فوقیت نہیں دیتے بلکہ عبادت کو کام پہ فوقیت دیتے ہیں. یہ ایک مسلمان کی بہترین تصویر سامنے آتی ہے نا کہ وہ دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی تو فوراً اٹھ جاتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ جب سارے کام ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم نماز کی طرف جاتے ہیں. شیطان ہم کو کیا وسوسہ دیتا ہے؟ اب تم زیادہ توجہ سے نماز پڑھ سکتے ہو، اب زیادہ خشوع سے پڑھ سکتے ہو، اور کام ختم کر لو تاکہ تمہارا دھیان پھر کام میں نہ ہو، اور کرتے کرتے دھوپ پیلی پڑ جاتی. تو ایسی نماز تو منافقین کی نماز بتائی گئی. ہمارا ماحول کیوں نہیں روشن؟ اس وجہ سے کہ ایسے نمونے نظر نہیں آتے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے ان کو اللہ ان کے اچھے کاموں کی. اور یہ جو لام ہے یہ لام علت نہیں بلکہ وہ لام ہے جو کسی فعل کے انجام یا ثمرے یا نتیجے کے طور پر آتا ہے. یعنی نتیجتاً اللہ ان کو ان کے اچھے کام کی جزا دے گا، یہ مطلب. یعنی وہ لوگ اس توقع پہ اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں انہیں اپنے اعمال کی اچھی جزا ملے تو یقیناً اللہ ان کو دے گا. اور صرف اعمال کی جزا ہی نہیں دے گا بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ناپ ناپ کے یا تول تول کے یا گن گن کے نہیں دیتا بلکہ بلا حساب. والذین کفروا، پچھلی مثال تو تھی ایمان والوں کی، اب یہاں پر دو اور قسم کے انسانوں کی مثال دی گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تیل دعوت حق کی آگ سے بھڑکنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، جو نور سے فائدہ نہیں اٹھاتے. پہلی قسم والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا. اور اس سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ عملی کفر مراد ہے. یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن عمل اس کے موافق نہیں. والذین کفروا اعمالہم کسراب، ایسے لوگوں کے اعمال سراب کی طرح ہیں. بقیعۃ، یہ سراب کہاں ہے؟ زمین کے ایک حصے پر. قیع قاع کی جمع ہے، زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یا چٹیل میدان مراد ہے. ایسا سراب جو چٹیل میدان میں ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں پاتا، کوئی پانی وانی وہاں نہیں ہوتا. ووجد اللہ عندہ، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے. فوفاہ حسابہ، تو وہ پورا پورا دیتا ہے اس کو اس کا حساب چکا کے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سراب کیا چیز ہے؟ یہاں سراب کا ذکر کیا گیا ہے. سراب چمکتی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی نظر آتی. اور سراب کا لفظی معنی ہوتا ہے چلنا. اور وہ ریت بھی یا زمین کا وہ حصہ بھی جو سورج کی وجہ سے چمک رہا ہو وہ چلتے پانی کی طرح نظر آتا ہے. مثلا اگر آپ تپتی گرمی میں کبھی سڑک پر جا رہے ہوں تو سورج کی روشنی جب سڑک پہ پڑتی ہے تو یہ لگتا ہے جیسے پانی بکھرا ہوا. جو گاڑی آگے جاتی ہے وہاں کوئی پانی نظر نہیں آتا اور اگلی سڑک پھر اسی طرح پانی والی نظر آتی. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ سراب اصل میں شراب ہی تھا. سراب اور شراب دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں. شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں مشروب کے معنوں میں. تو جو چیز واقعی پینے کی ہو وہ تو ہے شراب، اور جو چیز پانی تو نظر آئے لیکن پینے کی نہ ہو وہ کیا ہے؟ سراب. پھر اس لفظ کا استعمال ریت پہ ہونے لگا، اور پھر ایسی ریت کہ جس پہ خاص زاویے سے روشنی پڑتی ہے تو وہ پانی کی طرح چمکتی نظر آتی. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
موت کا وقت ان کے لیے سراب ہے. وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے سب اچھا ہے، لیکن جو ہی موت کا وقت آئے گا ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ تو نہ نظر آئے گا. ان کا حال ایسے ہی ہوگا جس طرح ایک پیاسا سراب کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچنے میں اسے تھکاوٹ بھی ہوتی، پریشانی بھی ہوتی ہے، گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا. ان لوگوں کے اعمال جنہیں یہ بڑی محنت سے کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اس کی بڑی اچھی جزا ملے گی، جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں سخت سزا پائیں گے، جہنم کی آگ پائیں گے، لیکن اعمال کی جزا نہ ملے گی، یا اعمال کی کوئی جزا ان کے لیے نہ ہوگی. تو بنیادی طور پر یہاں پر منافقین کی مثال ہے کہ جو بظاہر نیکی کا یا تقوی کا ڈھونگ رچاتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں وہ مومن نہیں ہوتے، خوشگمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں. منافق کی سائیکی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ظاہری نیکی کے کام کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ رب بھی راضی رہے، اور دوسری طرف اپنی دنیا بھی خوب بٹورتا ہے. اب اس دنیا کی محبت میں جینے والے اور دنیا کو خوب ترقی دینے والے چند ظاہری رسمی نمائشی نیکیاں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مرنے پر ہم رب کو بھی راضی کر لیں گے، ادھر سے دنیا بھی خوب بٹور لیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب خام خیالی تھی ہماری، حقیقت تو کچھ اور تھی. اللہ کے ہاں جزا پانے کے لیے تو سچا ایمان، حقیقی تقوی اور نیکی کے خالص گہرے جذبے کے ساتھ اچھے اعمال کی ضرورت ہے. محض ظاہری اعمال فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ ہمارے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ حرام کام بھی خوب خوشی سے کیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک طرف رشوت لی جا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اسی پیسے سے حج کیا جا رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح رشوت دے کے کام نکلوایا جاتا ہے، اور جب کام نکل آتا ہے تو اس میں سے چند پیسے صدقہ کر لیے جاتے ہیں، یا سود حاصل کر کے اس میں سے کچھ خیرات کر دی جاتی ہے. تو اب حرام میں سے خیرات کیسے ہو سکتی؟ اس کا ثواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کی جزا تو نہیں ملے گی. وہ تو ایک سراب ہے، دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، حالانکہ جب اس کا انجام اور نتیجہ دیکھے گا تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح اور بہت سے اعمال، یہ تو صرف ایک مثال ہے، کیونکہ جس پودے کی کوئی جڑ بنیاد نہ ہو وہ پودا بہت جلدی سوکھ جاتا ہے، اس سے کوئی پھل نہیں نکل سکتا. تو جس عمل کے نیچے اچھی نیت نہ ہو، اللہ کے لیے وہ نہ کیا ہو، صحیح طریقے پر نہ کیا ہو، احسن عمل نہ ہو، اس کا کوئی پھل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بہترین جزا نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے کام کرتے ہیں، صرف وقتی یا سطحی قسم کے اغراض کی خاطر، یا کسی وقتی چیز سے متاثر ہو کے، یا انفلوئنس میں، یا جذباتی قسم کے کام، اور ان کاموں میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ان کو بچانے کے لیے کافی ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی کام جو خالصتاً اس کے لیے نہ ہو قابل قبول نہیں. قیامت کے دن انسان جائے گا اور کہے گا میں تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ کہاں ہے؟ اتنا ذکر کرتا تھا، وہ تسبیح گھماتا رہتا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں. یعنی بڑی سے بڑی نیکی بھی وہاں سراب کی طرح محض مشقت کا سبب ہوگی، اس کی جزا یا اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے لوگ جو مختلف چیزوں کے بارے میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہوں، کتنی محنت کرتے ہیں. ایک کڑھائی کرنے والا مثلا ایک کڑھائی کر کے کچھ لاتا ہے، یہ پینٹنگ میں سالوں سال بعض اوقات لگ جاتے ہیں کوئی ایک چیز پروڈیوس کرنے میں، اور جب وہ ٹاپ کلاس تیار ہوتی تو کیسا کیسا فخر ہوتا ہے، اور انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے کہ میں نے اتنا اچھا کام کر لیا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ اس کام کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو، وہاں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب دوسری مثال ہے، او کظلمات فی بحر لجی، یا اس کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، اور یہاں مراد ہے کفر کے اندھیرے. اور بحر لجی، لجی سے مراد گہرا سمندر ہے. بحر کہتے ہیں سمندر کو، لجی گہرا سمندر.
سمندر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گہرا ہو، یعنی جہاں پانی سب سے زیادہ گہرائی میں ہو، او کظلمات، یا اندھیروں کی طرح، لیکن وہ اندھیرے زمین پر نہیں، خشکی پہ نہیں، سمندر میں، اور سمندر بھی کیسا، جو بہت ہی گہرا، وہاں کے اندھیرے سے تشبیہ دی جا رہی، یعنی گہرے سمندر کے اندھیروں سے تشبیہ دی جا رہی. کیسے ہیں وہ اندھیرے؟ کہ یغشاہ موج، ڈھانپتی ہے اس کو موج، یعنی نمبر ایک تو گہرائی کا اندھیرا، اور اس پر مزید یہ کہ لہر ہے، موج ہے، اور کیسی موج ہے کہ من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اور موج در موج ہے، من فوقہ سحاب، اور سمندر کی سطح پر بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، اوپر سورج بھی نہیں پڑ رہا. سمندر کی گہرائی، اس گہرائی کو موج ڈھانکے ہوئے، موج کو پھر ایک اور موج ڈھانکے ہوئے، اور یہ اوپر تک سلسلہ، اور پھر اوپر بھی سورج کی روشنی کوئی نہیں سمندر کی سطح پہ پڑ رہی، بلکہ بادل آئے ہوئے. اب اس موسم میں سمندر کی گہرائی میں کس قسم کا اندھیرا ہوگا؟ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، ایسا اندھیرا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اس اندھیرے میں وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، ہاتھ بھی سجھائی نہ دے. مومن کے لیے تو ہے نور پر نور، اور کافر کے لیے ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نور کی طرف جانے کی توفیق نہ دے، اس کے لیے تو پھر کوئی نور نہیں. یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اندھیروں پر اندھیرے. تو اس بارے میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ موج یا لہر روشنی کی کرن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی کرن کا تسلسل توڑ دیتی، اس کو نیچے تک نہیں جانے دیتی، چھیدنے نہیں دیتی، روشنی کو اندر سے گزرنے نہیں دیتی. اب بادلوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی پوری طرح نہیں گزر سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے پھر بھی آ جاتی ہے. لیکن جو پانی کے بادل ہیں یعنی موج، اس میں سے روشنی کا گزرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی بادل بھی سورج کی روشنی کو توڑ دیتے ہیں، لیکن موج اس سے بھی زیادہ، اور موج پر موج اور زیادہ. جیسے ایک ہوتا ہے نا عام بادل، اس میں پھر بھی تھوڑی تھوڑی روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب گہرے بادل ہوتے ہیں، بادل پر بادل آتے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے زمین پر کہ بعض اوقات لائٹس آن کرنی پڑتی ہیں. برطانیہ میں کئی جگہ ایسی ہے کہ دن کو بھی لائٹ جلتی رہتی ہے نا، کیونکہ وہاں کا موسم بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. تو جن بریجز پہ یا جہاں پر ٹریفک بہت جام ہوتی ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا، تو وہاں آلموسٹ دن میں بھی لائٹیں جلتی رہتی ہیں. آسٹریلیا میں جانا، وہاں میں دیکھتی تھی کہ ہر گاڑی گزرتی ہے اور اس کی لائٹس آن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں کا قانون ہے، یہاں آپ کو ٹریفک کی لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی موسم جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں پوری طرح روشنی نہ ہو اور ٹرانسپورٹ کے لیے مشکل ہو. اب آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ روشنی جو سمندر پہ پڑتی ہے یہ صرف اوپر ہی رہ جاتی ہے اور اندر تک نہیں جاتی. اور پھر یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی ایک ہی موج ہے یا موج پر موج ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک معجزہ ہے. یہ بات حال ہی میں دریافت ہوئی ہے کہ سمندر میں ایسی اندرونی موجیں ہیں جو سینکڑوں میٹر سمندر کے نیچے ہوتی. ایک تو اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں تو اوپر اوپر سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں نا، ایک تو وہ ہیں، اور ان سطحی موجوں کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں بھی موجیں ہوتی ہیں جو سینکڑوں میٹر نیچے ہوتی ہیں. اور یہ لہریں اس سمندر کا حصہ ہوتی ہیں جو اس سمندر کے نیچے ہوتا ہے نا، یعنی نیچے والا حصہ ہوتا ہے. یعنی ایک سمندر تو اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اوپر نظر آنے والے سمندر کے اندر اور بہت گہرائی میں بھی موجیں پائی جاتی ہیں. اسی کا نام بحر عمیق ہے، یعنی گہرا سمندر، بحر اللجی. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والے جانوروں کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی. آنکھیں کیا کریں گے وہ جب روشنی ہی نہیں؟ لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو
الیکٹرو میگنیٹک سینسری پارز دی ہیں یا آرگنز دیے ہیں جس سے وہ اپنی خوراک پہچان لیتے ہیں. یعنی کچھ ایسی سینسز ہیں ان کی کہ ان کے ذریعے وہ اپنی خوراک تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اندرونی سمندر کی نئی دریافت کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کافروں کا حال ان اندھیروں کی طرح ہے جو گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں. جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے بھی دیکھ نہ سکے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوتا. اچھا، یہ تاریکی جو ہوتی ہے تقریباً 200 میٹر سے شروع ہوتی سمندر کے اندر سے، اور 1000 میٹر کی گہرائی سے تو بالکل ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی پچ ڈارک ہوتا ہے. انسان 40 میٹر کی گہرائی سے زیادہ بغیر کسی آبدوز یا خاص آلات کی مدد سے نیچے نہیں جا سکتا. 200 میٹر گہرائی میں انسان بغیر کسی اضافی مدد کے زندہ نہیں رہ سکتا. سائنسدانوں نے یہ تاریکی جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے اب دریافت کی ہے، جو کہ قرآن پہلے سے بتا چکا ہے. 200 میٹر کی گہرائی تک سورج کی روشنی کے سارے رنگ سوائے نیلے رنگ کے یکے بعد دیگرے جذب ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کر وہ نیلا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے اور صرف سیاہ اندھیرا باقی رہتا ہے. اور اگر اوپر سورج ہی نہ ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. تو یہ جو دوسری مثال ہے یہ کھلم کھلا منکرین اور اللہ کے باغیوں کی دی گئی ہے، جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی ہی خود ساختہ ہدایت وضع کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہدایت کے طریقے. تو جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، نور کے منبع سے کٹ جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے. ہمارے ہاں جتنا زیادہ اندھیرا ہو اتنا زیادہ اس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے نا. اس انسان کے اندھے پن کا کیا کہنا کہ جس کے پاس آنکھیں ہوں اور پھر وہ اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکے. یا ہاتھ کے دیکھنے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ اپنے اعضاء میں سے دیکھتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو شیشہ چاہیے ہوتا ہے نا. پاؤں دیکھنے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. مثلا بازو دیکھنے تو آپ کو دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا ہے، لیکن ہاتھ دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. اپنے ہاتھ کی پہچان سب سے آسان کام ہے. تو ایسا شخص جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اپنا ہاتھ نہیں پہچان سکتا، پھر اس کی جہالت کا کیا کہنا. یعنی اپنی ذات سے بھی اللہ کی معرفت نہیں پاتا. اگر غور کیا جائے تو ہمارے ہاتھ کتنے کام کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ان کی ساخت بھی، اور ان سے جتنا ہم کام لیتے ہیں، اور پھر انہی کے اندر ہم میں سے ہر ایک کی پہچان ہے انگوٹھے میں. یعنی ہماری شناخت بھی اسی سے ہوتی. اب یہ جو کہا گیا نا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک اندھیرا. ایمان کا نور بھی نہیں تھا، اوپر سے توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، قرآن سے بھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، تعصبات بھی تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ مکمل طور پر انسان اندھیروں میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے. تو نور کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک تڑپ اور طلب بیدار کرنی ہوتی. اور جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، ہٹ دھرمی کا طریقہ اختیار کرے، ضد پر ڈٹ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر کوئی روشنی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعضاء میں صرف ہاتھ ہی ہے نا جس سے انسان آنکھوں کے بالکل قریب بھی کر سکتا ہے، یعنی قریب سے قریب لے جا کے بھی دیکھ سکتا ہے اگر نگاہ کمزور ہے. مثلا اگر آپ پاؤں کو قریب کرنا چاہیں یا ٹانگ کو یا کان کو، تو وہ اس طرح نہیں آئیں گے نگاہوں کے سامنے جس طرح آپ کے ہاتھ آتے ہیں. وہ ہے نا دعا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اس میں ہے نا جملہ آتا ہے کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور تو وہ ہے کہ جس سے ظلمت جو ہے، اندھیرے جو ہمیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں نور کی طرف واپس لے آتا ہے.
اور پھر وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کے ذریعے ہی جو ہے دنیا اور آخرت کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی ہمارے اندر کتنی بھی عقل، سمجھ، فہم و فراست ہو، لیکن جب تک وحی الہی کا جو نور ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس سے یعنی قرآن سے جب تک ہم استفادہ نہیں کرتے تو معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ کتاب ہدایت ہمارے بیچ میں ہو اور ہم اس سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہوں اور پھر چاہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن اسی کام کو ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، ایک بیکار کام سمجھا جاتا ہے، اور اسی کا پڑھنا پڑھانا ایک صرف فارغ وقت کا مشغلہ. میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، یعنی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم صرف وقت گزارنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں شادی ہونی ہے، چلو فارغ ہیں تو یہ تھوڑا سا وقت ہے تو ہم چلو یہیں لگا لیتے ہیں، گھر جو بیٹھنا ہے تو یہیں بیٹھ جاتے ہیں. کیا وقت گزارنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا پھر اس کو اہمیت دیتے ہوئے اور اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے کہ اس میں ہماری دنیا کا بھلا بھی اور آخرت کا بھی. یعنی ہم نے اس کام کو کمٹمنٹ کے لیول پر لیا ہے یا وقت گزاری کے لیول پر؟ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا ہم یہاں پر صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، یا پھر کوئی ہم جذبہ اور مقصد اور کوئی نیت لے کر بھی آتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جو جس نیت سے آئے گا وہی پائے گا، اور اتنے ہی درجے کی خیر آگے پھوٹے گی. ہم سب کو اپنے اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ میری اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کس لیول کی ہونی چاہیے، میں کیا چاہتی ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملے. وہی نا جو ہم اس کو دیں گے. فوفاہ حسابہ، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اتنا نور اس کو ملے گا جتنا کوئی خود اس کے لیے کوشش کرے گا اور خود اس کے لیے تڑپے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پش کر کے ہمیں بھیجا جاتا ہے، کھینچ تان کے، بس ہر روز ایک مجبوری کے تحت. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں نا. یعنی یہاں پر ہم میں سے کوئی بھی جو آتا ہے، مثلا آپ لوگ اگر آتے ہیں اور یہ سمجھے کہ شاید ہم ٹیچرز پہ احسان کر کے سبق یاد کر رہے ہیں، یا ماں باپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھیجا ہمیں تو یہاں آ گئے ہیں، یا پھر یہ کہ پڑھانے والے کسی پہ احسان جتانے کو آتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کو دیکھے، اپنی دلچسپی اور اپنے شوق کو دیکھے کہ ہم اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر وقت یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ہم جب بتاتے ہیں کوئی سنتا نہیں. میں بہت دفعہ یہی سوچتی ہوں کہ یہ اندھیرے جو ہیں اس میں سے سننے کی بات نہیں ہے. اگر جب تک اللہ کا نور، اس کا کنیکشن نہیں کہیں پیدا ہوگا، وہ مجبور ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ چیز نظر نہیں آتی. تو ہم اللہ کے نور سے جب تک کہ یہ کنیکشنز پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر اور لوگوں کے اندر، کچھ بھی اچھی سے اچھی بات بتا دو، اندھیرے میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو صرف ایک بات آگے کہہ دینا یہ کر لو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کو جب تک کھولا نہیں جائے گا، لوگ اس کو پڑھنا نہیں شروع کریں گے، اس سے نور نہیں لیں گے، تو کچھ اثر نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن شریف کو سب لوگوں کے اندر کسی نہ کسی طرح انٹروڈیوس کرنا ہی اصل میں ہمارے فلاح کا راستہ ہے، اور کوئی ہے نہیں اس کے علاوہ. اب اس میں یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف وسائل دیے ہیں. کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو سمجھ بوجھ دی ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس صحت ہے. یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوں گی تو آگے خیر پھیلے گا نا. اور اگر ہمارے مرکز مختلف ہیں کہ میں اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت کا بڑا حصہ دنیا میں لگا لوں اور ایک پارٹ ٹائم یہاں لگا لوں، یا اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اور اپنی ذاتی عیش و عشرت پہ لگا لوں اور ایک تھوڑا سا چانک ادھر بھی ڈال دوں، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو اسی وجہ سے تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام سے اتنی خیر پھوٹی؟ ان سے اتنی تیزی سے کیوں دنیا منور ہوئی تھی اور کیوں دنیا میں خیر و بھلائی عام ہو گئی تھی؟ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں اندھیرے ہیں، ہمارے دلوں میں اندھیرے ہیں، ہماری روح اندھیروں میں ہے، ہمارے آس پاس اندھیرا ہے، ہمارے ماحول میں، ہماری ہر طرف کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، کنفیوزڈ ہے.
کیوں ہیں؟ جس کو سچی روشنی مل جاتی ہے اس کا تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا، پھر اس کو تو اپنی منزل صاف نظر آنے لگتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب